مکان نے سال سے پہلے ہی مکان کا کرایہ بڑھا دیا تھا، اور اتنا بڑھایا کہ مجبوراً ہمیں وہ مکان خالی کرنا پڑا، اور بڑے ہی شارٹ نوٹس پر ہمیں ایک نیا گھر مل گیا اور ہم پہلے وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ کچھ دن تو مکان کی سیٹنگ میں لگ گئے۔ جب سارا کام سیٹ ہو گیا تو پھر ایک دن میں اپنے پرانے محلے میں دوستوں سے ملنے چلا گیا، جو کہ زیادہ دور نہیں تھا۔ محلے میں داخل ہوتے ہی مجھے خرم مل گیا، جو کہ میری طرح ہی ایک ٹھرکی روح تھا۔ اچانک اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ اس کے پاس ایک نیا ناول آیا ہے جو بڑا زبردست اور رومانس سے بھرپور ہے، اور وہ اس کو پڑھ کر اب تک 3-4 دفعات سے اپنی مت مار چکا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے بھی اس ناول پڑھنے کے لیے مانگا تو اس نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، لیکن پھر کافی منت ترلوں کے بعد وہ مشکل سے اس بات پر راضی ہوا کہ میں اسے شام تک ہر حال میں واپس کر دوں گا۔ کیونکہ وہ جس لائبریری والے سے لایا تھا میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ وہ بہت سخت بندہ تھا۔ کیونکہ جب بھی ہم اس کو ناول واپس کرنے جایا کرتے تھے تو وہ ناول کا ایک ایک صفحہ چیک کرتا تھا، اور اگر کسی نے ناول کے بیچ میں سے کوئی صفحہ پھاڑا ہوتا تھا تو وہ ہم سے پوری کتاب کے پیسے چارج کرتا تھا اور بے عزتی الگ کرتا تھا۔ اور ایک ہم اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ اس کا بھائی تھانے کوتوالی میں حوالدار لگا ہوا تھا، جس کی وہ ہمیں ہر وقت تڑیاں لگاتا رہتا تھا۔ ہاں، تو خرم نے مجھے بتایا کہ یار، چونکہ یہ ناول اس لائبریری سے لایا ہوں، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اسے ہر حال میں آج شام تک واپس کرنا ہوگا۔ پھر کہنے لگا، اور یار تو جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنا سخت ہے۔ اب میرے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ میں نے شام کو ہر صورت ٹیوشن پڑھنے جانا تھا، اور بات ایسی تھی کہ میں ٹیوشن سے چھٹی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میڈم ہانیہ عرف میڈم جی ہاں، محلے میں وہ اسی نام سے مشہور تھی، چھٹی کرنے پر بڑا مارتی تھی۔ ویسے بھی وہ اتنی سخت تھی کہ میں تو کیا، پورے محلے کے لڑکے لڑکیاں جو بھی ان سے ٹیوشن پڑھتے تھے اور جو نہیں بھی پڑھتے تھے، وہ سب نہ صرف ان سے ڈرتے تھے بلکہ ہم جیسوں کی تو ان کے نام سے ہی جان جایا کرتی تھی۔ چھوٹوں کے ساتھ ساتھ محلے کے بڑے بھی میڈم جی کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کی کوئی بھی بات نہ ٹالتے تھے، اس لیے محلے کا کوئی بھی لڑکا میڈم ہانیہ کے ٹیوشن سے چاہ کر بھی چھٹی نہ کر سکتا تھا۔ دوستو، میڈم ہانیہ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو میڈم ہانیہ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ جس وقت یہ بات ہے، اس وقت وہ کوئی 30 سے 35 کی ہوں گی۔ ان کا جسم تھوڑا موٹا اور اس کے ساتھ ان کا تھوڑا پیٹ بڑا ہوا تھا، لیکن قد لمبا ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ کا اتنا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کے ساتھ سینہ ان کا کافی ابھرا ہوا تھا، گال گورے اور سرخی مائل ہونٹ البتہ باریک اور پتلے پتلے تھے، جو ان کے مزاج کی سختی کا پتہ دیتے تھے۔ مجموعی طور پر اس عمر میں بھی میڈم ہانیہ عرف میڈم جی اس عمر میں بھی بڑی خوبصورت اور گریسفل تھی۔ مجموعی طور پر میڈم ہانیہ بڑی اچھی عورت تھی، پر جب معاملہ پڑھائی کا آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں ان کو جن پر چڑھ جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ سختی کرتی تھی، اور اس وقت ان کا غصہ دیکھنے والا ہوتا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی شفیق عورت ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بڑے پیار سے پڑھا رہی تھی۔ ان کے خاوند کی لاہور مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی۔ وہ صبح 10 بجے کام پر جاتا اور پھر رات کو ہی واپس آیا کرتا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا بھی باپ کے ساتھ دکان پر ہی ہوتا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا اسلام آباد میں پڑھتا تھا اور وہی ہاسٹل میں رہتا تھا اور بس ویکینڈ پر ہی گھر آتا تھا۔ میڈم ہانیہ کا گھرانہ ایک پڑھا لکھا، علم دوست اور خوشحال گھرانہ تھا۔ ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ سارا دن گھر پر اکیلے پڑے پڑے بور ہوتی تھی، اس لیے اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے وہ بچوں کو فری ٹائم میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور اس مقصد کے لیے وہ خود محلے کے گھروں میں جا کر بچوں کو اپنے پاس لانے کے لیے کہتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو پڑھانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ ٹیوشن کی مد میں بچوں سے کوئی زیادہ پیسے نہ لیتی تھی، تبھی تو محلے کے سارے بچے انہی سے پڑھتے تھے، اور وہ پڑھاتی بھی بہت اچھا تھی۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتایا کہ پڑھائی کے معاملے میں وہ کسی رو رعایت کی قائل نہ تھی، اور جہاں ضرورت پڑتی وہ خود پھینٹی لگاتی تھی۔ اس سلسلے میں محلے والوں نے ان کو فری ہینڈ دے رکھا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیں اکیلے ہی پڑھایا کرتی تھی، لیکن ان کی ایک دوست جو ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھیں، امتحانوں کے دنوں میں بچوں کے ٹیسٹ وغیرہ لینے میں ان کی ہیلپ کرتی تھی، یا میڈم جب بیزی ہوتی تو وہ ہم کو پڑھا دیتی تھی، ورنہ عام طور پر وہ چپ چاپ ہانیہ میڈم کو پڑھاتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک میڈم ہانیہ کی طرح یہ بھی وہ پڑھائی لکھی تھی
اور ان کا گھر ان کے ساتھ ہی واقع تھا۔ میڈم ہانیہ کی طرح یہ بھی کافی خوشحال خاتون تھی، اور چونکہ گھر میں پڑے پڑے بور ہوتی تھی، اسی لیے ان کا زیادہ ٹائم میڈم کے گھر ہی گزارتی تھی۔ نام ان کا آسماں تھا اور وہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہ کی تھی، بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے پر ہی ساری توجہ دی تھی، جو کافی پڑھ لکھ کر تو نوکری کرنے کی بجائے اپنی دکان پر بیٹھتا تھا، اور وہ بھی صبح جاتا اور رات کو ہی واپس آتا تھا۔ میڈم ہانیہ کے برعکس آسماں میڈم بڑی ہی سویٹ اور ہمدرد خاتون تھی۔ وہ عمر میں ہانیہ میڈم سے کافی کم تھی، میرا خیال ہے وہ اس وقت 30 کی ہوں گی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے وہ ہم عمر ہو۔ الغرض دونوں میں بڑی ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں ہی بڑی پیاری اور رشتے دار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی گہری دوست بھی تھیں۔ فارغ ٹائم میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی باتیں کرتی رہیں۔ بس ایک فرق یہ تھا کہ میڈم ہانیہ کے برعکس میڈم آسماں بڑی ہی فرینڈلی اور نرم مزاج کی عورت تھی۔ ہم سب نے اگر کوئی بات کہنی ہوتی تو ان سے ہی کہتے تھے، کیونکہ ان کے علاوہ میڈم ہانیہ سے بات کرنے کے بارے میں کسی کی ہمت نہ تھی۔ ہم بھی بہت ڈرتے تھے۔ اور بات رہی ناول کی، تو میں ناول پڑھ تو لیا، اور پڑھتے ہی میں ٹیوشن چلا گیا، کیونکہ ٹیوشن سے شام کو چھٹی ہونی تھی اور ناول بھی واپس کرنا تھا۔ خیر جب میں ٹیوشن آیا تو میری حالت بہت گیر ہو رہی تھی اور خود پر کنٹرول بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھی خرم کی طرح واش روم میں گیا اور ہاتھ کی مدد سے خود کو سکون دیا۔